بہت سارے جو لورز ہوتے ہیں نا وہ بھی ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں. ایک لڑکی تھی جس نے اپنے 2 لورز کو کھا چکی تھی اور تیسرے لور کو کھانے کے دوران وہ پکڑی گئی. Let's start with instinctual self. Plato is saying that it is not, he's not saying that instincts should not be satisfied. He's not saying this. Because if you are not going to satisfy your instincts, your biological survival will not be possible. So you do have a biological existence. تو آپ کی ایک biological existence ہے اور biological existence کی survival کے لیے آپ کو اپنی instincts کو satisfy کرنا ضروری ہے. تو instincts آپ کو کیا بتاتی ہیں؟ instincts آپ کو inform کرتی ہیں about the biological needs of your existence which are necessary to be satisfied. So what are instincts? In a simplistic manner, instincts are biologically derived needs which are to be satisfied biologically. تو آپ کی instincts کیا ہیں؟ hunger, thirst, sex, survival instincts. یہ آپ کی باڈی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ان کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو ان کو سیٹسفائی کرنا ہی کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ ان کو سیٹسفائی کیسے کریں گے، یہ ہے ایشو. کیونکہ ایٹ دا لیول آف انسٹنکٹس دیر از نو ڈفرنس بٹوین یو اینڈ اینیمل. ان فیکٹ ان سم کیسز یو آر مور ڈینجرس دین اینیملس. تو جانوروں کو بھی بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، ان کی بھی سروائیول انسٹنکٹس ہوتی ہیں، وہ بھی سیکس کرتے ہیں، ان کے اندر بھی ایگریشن ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر انسٹنکٹس کے پلین کے اوپر آپ میں اور جانور میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا. انسان جو ہیں وہ بنیادی طور پر جانوروں سے اپنے آپ کو ڈفرینشیٹ انسٹنکٹس کے لیول پہ نہیں کرتے، بلکہ میکنزم آف سیٹسفائنگ یور انسٹنکٹس کی بنیاد پہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی انسٹنکٹس کو سیٹسفائی کرنے کے کون سے پروسیجرز، کون سے میتھڈز، کون سے ایکسپریشنز استعمال کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود دنیا میں انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی انسٹنکٹس ان کی ریشنل سیلف کو ڈومینیٹ کر سکتی ہے، کرتی رہتی ہے. مثال کے طور پہ بہت سارے لوگوں کو بھوک لگتی ہے تو وہ غصہ کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، دھکے دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگوں نے دیکھے شادیوں میں رمضان میں بھی یہ ہوتا ہے، شادیوں میں بھی ہوتا ہے. لوگوں کے موڈ آف ہو جاتے، کھانے میں دیر ہوتی جائے تو لوگوں کا موڈ آف ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو موڈ میں فلکچویشن آ رہی ہے وہ اس کی ڈومینیشن کی وجہ سے ہے، جو انسٹنکٹ اس کو ڈومینیٹ کر رہی ہے. تو پلیٹو کے خیال میں انسٹنکٹ جو ہے وہ آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے. آپ کی سیکشول انسٹنکٹس آپ کو افیکٹ کر سکتی ہے. آپ کی انسیکیورٹی، سروائیول انسٹنکٹس آپ کو افیکٹ کر سکتی ہیں. دنیا میں بہت سارے لوگ حملہ کر دیتے ہیں فیئر کی وجہ سے. اگر ان کی سروائیول انسٹنکٹ جاگ جائے، جیسے آپ لوگ چھپکلی کو دیکھ کے کیا کرتے ہو؟ کمرے میں چھپکلی آئے تو آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ مار دیتے آپ پہلے ڈرتے تھے، اب نہیں ڈر یعنی کہ اپنی جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں آپ. نہیں، اب تو ہم اٹیک کرتے ہیں.
اٹیک کر کے. اٹیک کیا برابر کا مقابلہ ہوتا ہے یا کبھی کون جیتتا ہے اس میں؟ نہیں جی آپ اسے مار دیتے ہیں. ہو سکتا ہے نا وہ چھپکلی آپ کو اپنا روم میٹ سمجھتی ہو. میں نہیں سمجھتا اس کو. وہ آپ سے محبت کرتی ہو, آپ کو دیکھتی ہو اوپر سے, ہم دونوں ساتھ رہیں گے, یہ میرا بھی کمرہ ہے, میرا دوست ہے. وہ اپنی چھوٹی دوسری چھپکلیوں کو لا کے دکھاتی ہو, دیکھو یہ میرا دوست ہے, یہ یہاں بیڈ پہ سوتا ہے, میں یہاں دیوار پہ سوتی ہوں, میں اس کے لیے سارے مچھروں کو کھا جاتی ہوں, ساری مکڑیاں کھا جاتی ہوں, میں نے اس کو کبھی کچھ نہیں کیا. لیکن جیسے آپ نے دیکھا آپ کی سروائیول انسٹنکٹ جاگی, آپ نے اس کو مار دیا بغیر کسی وجہ کے. کیوں آپ نے مار دیا؟ کیونکہ آپ کی انسٹنکٹ جاگ گئی. اس نے آپ کو یہ نہیں سوچنے دیا کہ بھائی میں کیوں مار دوں اس کو, کیوں میں یہ کروں. آپ نے اسے اس لیے مار دیا کہ آپ نے انسیکیورٹی فیل کی. تو جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ انسیکیور ہے تو وہ حملہ بھی کر سکتا ہے, حالانکہ اس کو ضرورت نہیں تھی کوئی حملہ کرنے کی. اس کو آپ ایکسپینڈ کریں اگر ہیومن مائنڈ کے اوپر, تو لوگ کہاں کہاں جا کے حملہ نہیں کرتے. کراچی یونیورسٹی میں ٹیچرز رہتے ہیں نا بیچارے, تو وہاں پہ بڑی بڑی لیزرڈز ہیں, بہت بڑی بڑی, اتنی بڑی بڑی, گو جسے کہتے ہیں, گھوم رہی ہوتی ہیں. سوچو کوئی ٹیچر اگر دیکھ لے اس کی روح فنا ہو جائے گی. اس کو جو پڑھنے لکھنے, علم ادب, پڑھنے لکھنے کی باتیں کرنے والا, تو دیکھ لیا کچھ ٹیچرز نے, انہوں نے کہا وہ بھائی میری تو زندگی خطرے میں. انہوں نے بہت شور وور مچایا, یونیورسٹی نے انتظامات کیے, اسپیشلائز لوگ بلایا, انہوں نے بہت بڑی تعداد میں گو مار دی. وہ انسان کو کچھ نہیں کہتی, ڈرپوک بھی ہوتی ہے وہ. تو جب ان کو مار رہے ہوں گے لوگ, تو یہ سوچو کیوں مجھے, آخر جیسے بہت سارے لوگ ہیں مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں مارا, تو وہ کہہ رہی ہوگی مجھے کیوں مارو, مجھے کیوں مار رہے ہو. لیکن انہوں نے مار دیا بیچاری کو. کچھ بول بھی رہی ہوگی, فریاد کر رہے ہو, لیکن مار دیا سب کو. ان کو تو مار دیا انہوں نے, ابھی ختم نہیں ہوئی لیکن مار دیا بہت بڑی تعداد میں. اس کے بعد کیا ہوا کہ لوگوں نے نوٹس کیا کہ کراچی یونیورسٹی میں کوے بہت زیادہ ہو گئے. اتنے کوے کہ آپ لان میں بیٹھ کے کچھ کھا پی نہیں سکتے, کوے آ جاتے اور نیچے آ جاتے ہیں اور پلیٹ سے بسکٹ اٹھا کے لے جاتے, سامنے آپ کے سامنے اتر کے آئے تھے, اتنے دیدہ دلیر کوے. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا ہے, تو ہمارے دوست ہیں, ان کے دوست جو ہے بایولوجسٹ ہیں, انہوں نے بتایا کہ دیکھو بھائی مسئلہ یہ تھا کہ یہاں پہ جہاں پہ کوے ہوتے ہیں نا وہاں گو ہوتی ہیں, اور یہ گو جو ہوتی ہے کوے کے انڈے کھاتی ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ان کا جو بیلنس رہتا ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے گو مار دی, اور کوے کے دھڑا دھڑ بچے پیدا ہو رہے ہیں, ان کے دھبا دھب ان کے بچے پیدا ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. اب ان کا کوئی پریڈیٹر موجود نہیں ہے, لہذا وہ ایکو سسٹم ڈسٹرب ہو گیا. تو بتانے کا مطلب یہ کہ آپ کا جو انسیکیورٹی ہے, آپ کی جو سروائیول انسٹنکٹ ہے, وہ آپ کو بہت کچھ ایسا کروا دیتی ہے جو آپ عام طور پہ نہیں کرنا چاہ رہے. تو دنیا میں اسی طریقے سے غصہ, انسان کو غصہ آ سکتا ہے, لیکن اگر ایک آدمی اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر پائے, اپنی سروائیول انسٹنکٹس کو کنٹرول نہیں کر پائے, اپنے سیکشول انسٹنکٹس کو کنٹرول نہیں کر پائے, تو پلیٹو کہتا ہے now people are not going to consider you as human being, people will consider you as an animal and they will treat you like an animal. انسان اگر اپنی انسٹنکٹس کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہے تو لوگ آپ کو پھر انسان نہیں سمجھیں گے اور اپنے معاشرے میں
برداشت نہیں کریں گے. وہ یا تو آپ کو مار دیں گے یا آپ کو نکال باہر کریں گے, کیونکہ آپ اپنی انسٹنکٹس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. مثال کے طور پہ آپ سے بھوک کنٹرول نہ ہو, کسی کے گھر آپ چلے جائیں اور تھوڑی دیر تک بیٹھے رہیں اور آپ اس امید پہ گئے تھے کہ آپ کو کھانے کو کچھ ملے گا, اور آپ کا ایک ہی اصول ہے, آیا ہوں کچھ نہ کچھ تو کھا کے جاؤں گا. اس اصول کے تحت آپ زندہ ہیں, کھانے کے لیے زندہ ہیں. وہ آپ کو کھانا دے نہیں رہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, پھر آپ نے ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے کچھ پانی کو پینے کو مل جائے گا. اس جملے میں یہ ہوتا ہے کہ کم از کم پانی دے دو ظالموں مجھے. تو انہوں نے کہا جی 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 پانی, خالی پانی انہوں نے دے دیا. پانی پی کے آپ بیٹھے رہے, اور پھر آپ نے یہ کیا, بہت ہو گیا, آپ خود ہی اٹھ کے ان سے باتیں کرتے ہوئے ان کے کچن میں چلے گئے اور اس میں سے چیزیں نکال کے وہیں پہ کھانی شروع کر دی. تو وہ لوگ آپ کو نارمل انسان نہیں سمجھیں گے. کوئی سمجھیں گے یہ پاگل ہے یا یہ جانور ہے. اور انسانوں کو بھی کھا سکتے ہیں اگر ان کا موڈ بن جائے. تو انسانوں کو کھاتے رہے ہیں, کھا جاتے ہیں انسان. الاسکا میں ایک جہاز گر گیا تھا اور وہ اس کے اندر 101 جو پیسنجر تھے, یا 101 سے زیادہ تھے, 101 کو تو وہ مر گئے بہت سارے, اور کچھ بچ گئے. تو جو لوگ بچ گئے انہوں نے 101 دن سروائیو کیا وہاں پہ مرے ہوئے انسانوں کو کھا کر. 101 دن تک پہاڑوں پر وہ انسانوں کو کھاتے رہے, مرے ہوئے انسانوں کو. تو انسان جو ہے وہ اپنے سروائیول انسٹنکٹس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. بہت سارے جو لورز ہوتے ہیں نا وہ بھی ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں. ایک لڑکی تھی جس نے اپنے 2 لورز کو کھا چکی تھی, اور تیسرے لور کو کھانے کے دوران وہ پکڑی گئی, اور اس کے اوپر بعد میں کیس چلا. اس کی آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی کیونکہ اس نے یہ کیا کہ کھانے کے بعد مزے کا نہیں لگا اس کو اپنا لور, تو اس نے اس کے جو اسٹیکس وغیرہ بنائے تھے وہ دوسرے لوگوں میں بھی بانٹ دیے. تو اب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اس نے کھایا ہی کیوں بیچارے کو. تو محبت کی معراج کیا ہوتی ہے, انتہا کیا ہوتی ہے محبت کی انتہا ہوتی ہے ایک ہونا. تو ایک ہونے کا اصل طریقہ کیا ہے, فلو ود دا بلڈ. تو جب تم کسی کو کھا لو تو وہ تو تمہارے خون میں رگ و جام میں تیر رہا ہے نا. تو اس نے کھایا لیکن اس کو احساس نہیں ہوا, مزہ نہیں آیا, فیلنگ نہیں آئی. تو اس نے کہا کہ اس کا مطلب ہے مجھے پتہ چل گیا کہ مجھ سے سچی محبت نہیں کرتا. صحیح ہے نا. اسی طرح اس نے دوسرا بھی, اور تیسرے پہ پھر وہ پکڑی گئی. تو انسٹنکٹس جو ہے وہ بہت ہی خوفناک ایسپیکٹ ہے, اور انسان کی جو انسٹنکٹس ہے چونکہ اس کے ساتھ ایموشنز بھی مل جاتے ہیں, لہٰذا وہ ڈبل ایج سورڈ بن جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کھانا ہی نہیں کھانا چاہتے, کھانا بھی کھانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ڈرانا بھی چاہتے ہیں. آپ کھانا بھی کھانا چاہتے ہیں اور لوگوں پہ مزے بھی لینا چاہتے ہیں. یعنی کہ کھانا, اگر آپ بہت بھوکے ہیں تو آپ اگر بھٹے کے دانے کھا لیں تو آپ کا پیٹ بھر جائے گا. شدید بھوک میں آپ کوئی بھی چیز کھائیں آپ کا پیٹ بھر جائے گا. تو اس کا مطلب ہے پیٹ بھرنا آپ کا مسئلہ نہیں ہے, آپ پیٹ نہیں بھرنا چاہ رہے, آپ کہہ رہے ہیں مزے بھی چاہیے مجھے. صحیح ہے نا. اور جو اس کی پریزنٹیشن ہو وہ بھی اچھی ہونی چاہیے, اس میں اس کو گارنش بھی کیا ہوا ہو اور اس میں ایک ایستھیٹک سینس بھی ہو وغیرہ وغیرہ. نہیں, آپ نے دیکھا فیس بک میں لوگ کھانے کی پلیٹ کی تصویر کھینچ کے لگاتے ہیں, دوسرے لوگ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یار ہم لوگوں کے گھر میں تو اس طرح نہیں ہوتا, ہم لوگوں کو تو اس طرح کھانا نہیں ملتا, کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہے کھانا کی بنیاد پر انسانوں میں تمیز اور تفریق کرتے ہیں. کھانا جو ہے وہ سویلائزیشنل
امپیریٹیو بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. نہیں جیسے برنارڈ لوئس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کئی سویلائزیشنز ہیں. کچھ ہیں کٹلری سویلائزیشن, چھری کانٹے سے کھانے والے. کچھ ہیں چاپ سٹک سویلائزیشن, ڈنڈیوں سے کھانے والے. اور کچھ لوگ انگلیوں سے کھانے والے ہیں. تو جو ہائی آئی کیو کی سویلائزیشن ہے وہ کھاتی ہیں کٹلری سے, جیسے یورو سینٹرک سویلائزیشن. اسی طریقے سے کچھ سویلائزیشن ہیں جو کھاتی ہیں چاپ سٹک سے, جیسے فار ایسٹ, چائنا, جاپان, کوریا, یہ پورا یلو ریسز چاپ سٹک. اور کچھ کھاتی ہیں انگلیوں سے, جیسے ہم لوگ انڈینس, افریکنس. تو برنارڈ لوئس یہ کہہ کے رکتا نہیں ہے, پھر وہی کہتا ہے کہ جو انگلیوں سے کھانے والی قومیں ہوتی ہیں ان کا آئی کیو لو ہوتا ہے, لو آئی کیو ہوتا ہے. اور اسلام کہاں پھیلا ہے؟ جہاں جو انگلیوں سے کھانے والی قوم ہے. اور اسلام کہاں نہیں پھیلا؟ جو کٹلری سے کھانے والی قوم ہے. ایسا وہ آرگیومنٹ ڈیولپ کرتا ہے. تو کھانا جو ہے نا, کھانا, پیٹ بھرنا, انسٹنکٹ آپ کو صرف یہ بتا رہی ہے پیٹ بھرو, لیکن اس میں چونکہ ایموشن اور بہت سارے فیکٹرز اور اٹ بیکم مور لیتھل, مور ڈینجرس, مور پرابلمٹک. اس لیے پلیٹو کہتا ہے انسٹنکٹ کو ماسٹر کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نے اپنی انسٹنکٹس کو کنٹرول نہیں کیا اور ماسٹر نہیں کیا تو پھر لوگ آپ کو انسان کے طور پہ ٹریٹ نہیں کریں گے. پیپل ول ٹریٹ یو لائک این اینیمل. ایک انسان کو, آپ لوگوں کو اپنی ماں پہ غصہ آتا ہے یا آپ لوگوں کو کبھی آیا ہی نہیں غصہ ماں پہ؟ آتا ہے, صحیح ہے. تو فرض کیا کہ ماں پہ غصہ آ جائے تو, اور آپ کہیں کہ میں ابھی بتاتا ہوں ان کو, اور خوب گھوسے مارو. تو لوگ آپ کو آپ کے گھر کا معاملہ سمجھ کے نہیں چھوڑیں گے, کہیں گے اس نے اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھایا, اب اس کو نہیں چھوڑیں گے. دوسرے لوگ آ جائیں گے, بیچ میں کود جائیں گے, کیونکہ آپ ان کے خیال میں انسان نہیں رہے, آپ اینیمل بن گئے. اینیمل وہ ہوتا ہے جس سے غصہ کنٹرول نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ماں ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے, کون ہے. تو غصے میں لوگ اپنے غصے میں کیا کرتے ہیں, اپنی اولاد کو مار دیتے ہیں نا. بیویاں جو ہے, شوہر نے دوسری شادی کر لی, پہلے بچوں کو پانی میں پھینکا, پھر خود بھی چھلانگ مار دی. چھوٹی ندی تھی, خود تو کھڑی ہو گئی, بچے ڈوب گئے. بیٹھ کے ڈوبنے کی کوشش کی, لوگوں نے بال پکڑ کے نکال لیے. چھوٹی سی نہر میں 3 بچے ڈوب کے مر گئے. یہ انہوں نے غصے میں کیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو غصہ جو ہوتا ہے, یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ انسٹنکچوئل ہوتا ہے. آپ اپنی انسٹنکٹس کو کنٹرول نہیں کر پائے, آپ نے بے قصور لوگوں کو مار دیا. تو پلیٹو یہ کہتا ہے کہ قدرت نے آپ کے لیے عقل کو رکھا ہے مانیٹر کرنے کے لیے, اور عقل آپ کی انسٹنکٹس کو کنٹرول کرتی ہے. اگر عقل نہ ہو تو آپ میں اور جانور میں پھر کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ آپ زیادہ خوفناک جانور ہو جانور کے مقابلے میں, کیونکہ اینیملز کین ناٹ ایکٹ ادروائز, ہیومن کین ایکٹ ادروائز, اس لیے دے آر مور ڈینجرس دین اینیمل. تو انسان کو انسان رکھنے کی ذمہ داری پلیٹو کے خیال میں ان بلٹ سسٹم کے اندر ریزن کی ہے, اور ریشنالٹی تمہیں کنٹرول کرتا ہے, تمہارے غصے کو بھی کنٹرول کرتا ہے, تمہارے سیکشوالٹی کو کنٹرول کرتا ہے. اس کنٹرول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو بھوک لگنا بند ہو جائے گی, یا سیکشول انسٹنکٹ ڈرائیو ہونی بند ہو جائے گی, یا آپ کا غصہ آنا بند ہو جائے گا, یا آپ کی سروائیول انسٹنکٹ ختم ہو جائے گی. اس کو ریزولو کرنے کے عقل آپ کو ریشنل چینل بتائے گا. مثال کے طور پر ریشنل سیلف آپ کو بتائے گی کھانے کے اوقات طے کرو. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک وقت کے بعد جب دوسرا کھانا کھاؤ گے تو تم اتنے زیادہ بھوک سے پاگل نہیں ہوگے کہ تم کسی کی جان لے لو بھوک کے چکر میں.
آپ گھر آئے 20 کا ڈارلنگ کھانے میں کیا ہے, انہوں نے کہا کھانے میں کچھ نہیں, میں نے چل تجھے ہی کھا جاتا ہوں پھر میں, اب کون پایا, بہت سخت بھوک لگ رہی ہے, پھر کیا دوسری شادی کر لوں گا, اور کھا گئے, پکڑ لیں. نہیں جس طرح شیر کے پنجرے میں کوئی چلا جائے, وہ کھانا دینے جاتا ہے, شیر کو بہت بھوک ہے, اس نے کہا ابے کیا یہ اتنا کھانا دے رہا ہے, اسی کو کھا جاتا ہوں آج. تو اگر وہ کھا جائے تو آپ کیا کر لو گے, اس کو کھا جاتا ہے نا, وہ پکڑ لیتا ہے کبھی کبھار, تو اسی لیے دور سے دیتے ہیں نا اس کو. شیر کو جو کھانا دینے والے ڈائریکٹ جا کے تو نہیں دیتے نا, کیوں, اگر اس کا موڈ بن گیا کہ یار آج تجھے ہی کھا جاتا ہوں, تو کھا سکتا ہے نا. تو انسان بھی کر سکتا ہے, یہ انسان یہ کر سکتا ہے, کرے گا نہیں لیکن کر سکتا ہے. تو پلیٹو کہتا ہے اتنی زیادہ دیر تک اس کو بھوکا نہیں رکھو کہ یہ کچھ گڑبڑ کرے, بار بار کھاؤ, ریپیٹڈلی کھاؤ, 3 ٹائم کھاؤ, 6 ٹائم کھاؤ, 5 ٹائم کھاؤ, جو بھی کھاؤ, تاکہ تمہارے قابو میں رہے تمہارا جسم. اسی طریقے سے سیکشول انسٹنکٹس کو تم سیٹسفائی کرو, لیکن سیکشولیٹی کے لیے تم انسٹیٹیوشنز بناؤ, میرج کا انسٹیٹیوشن بناؤ, پھر اس کے ساتھ رسپانسبلٹی ڈالو کہ اس سیکشول ایکٹ کے نتیجے میں جو کانسیکوینسز ہوں گے ان کو آپ بیئر کرو گے. کنڈیشن کرو انسان کو کہ وہ اپنی سیکشولیٹی کو ایکسپریس کرے ود اے برڈن آف رسپانسبلٹی, تاکہ اس کی جو سیکشول انسٹنکٹس ہے وہ ٹیم ڈاؤن رہے اور وہ بیلنس رہے, اور اس کے نتیجے میں ہیومن سویلائزیشن گرو کرے, اور ہیومن سویلائزیشن ویلیوز کے ساتھ جڑے. اگر آپ نے سیکشولیٹی کو آرڈر نہیں کیا تو وہ نکل جائے گا. تیسرا جو ہے آپ کی جو ایگریشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کمپیٹیٹیو ایریاز آف ہیومن ایگزسٹنس ڈیولپ کرو, اسپورٹس لے کے آ جاؤ, یو نو واٹ آئی مین, جس کے اندر انسان اپنی ایگریسو انسٹنکٹس کو سیٹسفائی کرے. اسی طریقے سے آپ اپنی سروائیول انسٹنکٹس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کرو, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرو, تاکہ لوگوں کو انسیکیورٹی نہ رہے, محفوظ اپنے آپ کو سمجھے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ.